لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. افضل الذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء بعلمه وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله سمى هذه البنت في اللوح المحفوظ زينبا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. معزز سامعین اکرام، طلاب ذوی الاحترام، خداوند عالم نے ہر چیز کے لیے ایک زینت رکھی ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ زینت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی شے میں حسن کے اضافے کا سبب ہوتی ہے. قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد اس دنیا کی حیات کی زینت ہیں. دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ زمین پر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ہم نے مردوں کے لیے، انسانوں کے لیے زینت قرار دیا. العفاف و زینت الفقر، کہ فقر و تندرستی کی حالت میں باعفت رہنا یہ زینت ہے. الشکر و زینت الغنا، کہ جب انسان بے نیاز ہو دولت سے، جب انسان بے نیاز ہو کسی چیز سے، ایسی صورت میں اگر وہ شکر خداوند عالم بجا لاتا ہے تو یہ اس کے لیے زینت ہے. الخضوع زینت العبادت، کہ خضوع جو ہے وہ زینت عبادت ہے. الخشوع زینت الصلاۃ، اور خشوع زینت نماز ہے. کثرت البکاء زینت الخوف، کہ خوف میں زیادہ گریہ کرنا یہ زینت کا سبب بنتا ہے. البتہ خوف خداوند عالم سے، کیونکہ ہر بکا جو ہے وہ زینت نہیں ہوتا ہے. اگر خداوند عالم کے خوف سے انسان گریہ ازاری کر رہا ہے تو یہ زینت کا سبب ہوتا ہے، ورنہ ہر بکا، ہر گریہ جو ہے وہ خوف سے نہیں ہوتا ہے اور زینت نہیں، کیونکہ کچھ گریہ ازاری جو ہیں وہ انسان کی بزدلی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو ہر چیز کے لیے خداوند عالم نے زینت بیان کی کہ مال و بنون جو ہیں وہ اس دنیا کی حیات کے لیے زینت ہیں. ہم نے تمام چیزیں جو اس دنیا میں پیدا کیں وہ انسانوں کے لیے زینت قرار دیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة، کہ ہم نے یہ بھی جو جانور پیدا کیے ہیں تاکہ تم اس پہ سواری کر سکو اور تمہارے لیے زینت کا سبب بنے. عفاف کو زینت فقر قرار دیا، شکر کو زینت غنا قرار دیا، خضوع کو زینت عبادت قرار دیا، خشوع کو زینت صلاۃ قرار دیا، خضوع کو زینت حسب قرار دیا،
سکون کو زینت نماز قرار دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ جو فقر کی حالت میں شکر کرتا ہے، عفت کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس کو زینت قرار دیا، لیکن اس عفاف کی زینت کو علی کہا جاتا ہے۔ شکر کی حالت میں، غنا کی حالت میں شکر کیا جاتا ہے، اس کو زینت قرار دیا گیا، لیکن اسی شکر کی زینت کو علی کہا جاتا ہے۔ حسب کی زینت کو خضوع قرار دیا گیا، لیکن اسی خضوع کی زینت کو علی کہا جاتا ہے۔ عبادت کی زینت کو خشوع قرار دیا گیا، لیکن اسی خشوع کے لیے زینت علی قرار دیے گئے۔ سکون و اطمینان نماز کے لیے زینت قرار دیے گئے، لیکن اسی سکون و اطمینان کی زینت علی ہیں۔ کثرت البکا زینت الخوف ہے، لیکن اسی بکا کی زینت علی ہیں۔ یعنی تمام کی تمام چیزیں جو اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان سب کی زینت کون ہے؟ علی ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں مجھ سے بہتر خطبہ کرام کو، مجھ سے بہتر علماء کرام کو، کہ ہر چیز کے لیے جو زینت قرار دی گئی وہ امیر المومنین کو قرار دیا گیا۔ آپ خطبہ سنتے ہیں کہ ممبر کی زینت کو علی قرار دیا گیا، مسجد کی زینت علی ہیں، خطابت کی زینت علی ہیں، فصاحت و بلاغت کی زینت علی ہیں۔ تمام کی تمام چیزیں جو اس دنیا میں بنائی گئیں وہ مردوں کے لیے زینت قرار دی گئیں، لیکن مردوں کے لیے زینت جو ہیں وہ علی ہیں۔ یعنی تمام چیزوں کی زینت کو علی قرار دیا گیا، اور علی کی بیٹی کو اس کی زینت قرار دیا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ علی کی بیٹی کو، جسے زینب کہا جاتا ہے، علی کے لیے زینت قرار دیا گیا۔ جب جناب زینب اس دنیا میں آئیں تو خاندان نے عصمت و طہارت میں اپنی آنکھیں کھولیں، آگوش بطول میں تربیت پائی۔ جناب سیدہ نے امیر المومنین سے کہا کہ اے ابا الحسن، اس بچی کا نام رکھ دیجئے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے مولا حسن حسین کا نام رکھا ہے، میں اس پہ سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا نام بھی اس کے جد رسول اللہ رکھیں گے۔ رسول اللہ تشریف لائے، مولا نے کہا یا رسول اللہ اس بچی کا نام رکھ دیجئے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ جس نے حسن حسین کا نام رکھا ہے، میں اس پہ سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ، خداوند عالم نے لوح محفوظ پر اس بچی کا نام زینب رکھا ہے۔ لوح محفوظ پر اس بچی کا نام زینب رکھا ہے۔ لوح محفوظ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر سوائے ملک مقرب اور سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں جا سکتا۔ یعنی نہ انبیاء اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، نہ رسول اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، نہ دیگر ملائکہ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، نہ اوصیاء نبی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، نہ جنات و انسان اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ خداوند عالم نے جناب زینب کے نام کے حجاب کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ ملک مقرب کے علاوہ وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، تو اس ذات کے حجاب کا کتنا مقام ہوگا۔ جناب زینب جن کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، جناب زینب جو عالمہ غیر معلمہ ہیں، جناب زینب جو فاہمہ غیر مفہمہ ہیں، جناب زینب جو فصیحہ ہیں بلیغہ ہیں، جناب زینب جو مفسرہ قرآن اور محدثہ ہیں، جناب زینب جو شریکت الحسین ہیں، جناب زینب جو شریکہ معرکہ کربلا ہیں، جناب زینب جو شریکہ شہداء کربلا ہیں، جناب زینب آپ کے سامنے عرض کیا عقیلہ بنی ہاشم، سردار ہیں بنی ہاشم کی۔ جناب زینب طویل القامہ خاتون کا نام، جو وقار و شخصیت میں اپنی جدہ جناب خدیجہ سے مشابہت رکھتی تھیں۔ جناب زینب جو حجاب اور حیا میں اپنی مادر گرامی کی عکاسی رکھتی تھیں۔ جناب زینب جو کلام اور فصاحت میں اپنے بابا کی تصویر ہوا کرتی ہیں۔ جناب زینب جو صبر میں اپنے بھائی امام حسن کی مشابہت رکھتی ہیں۔ جناب زینب جو شجاعت میں
اپنے بھائی مولا حسین کی تصویر ہیں. یعنی اگر کسی کو پنجتن پاک علیہ السلام کو ایک صورت میں دیکھنا ہو تو جناب زینب کو دیکھ سکتا ہے. امیر المومنین کی خطابت دیکھنی ہے تو زینب کو دیکھو. جناب زہرا کا حجاب دیکھنا ہے، حیا دیکھنا ہے تو زینب کو دیکھو. مولا حسین کا صبر دیکھنا ہے تو زینب کو دیکھو. مولا حسین کی شجاعت دیکھنا ہے تو زینب کو دیکھو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ ہے آپ کی کہ تمام پنجتن کا اگر مجسمہ دیکھنا ہو، پنجتن کے صفات کا اگر کسی کو مجسمہ دیکھنا ہو، پنجتن کا اگر کسی مظہر حقیقی دیکھنا ہو تو جناب زینب کو دیکھے. زمانے نے عورت کو ہمیشہ کمزور سمجھا اور کمزور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو دبایا بھی اور کچلا بھی. لیکن خداوند عالم نے اپنی مشیت کے ذریعے سے ہمیشہ عورت کے وقار و مقام کو منظر عام پر لے کر آیا. یہ عورت ہے جو اپنے باپ کے لیے سکون و اطمینان میں تقویت کا سبب بنتی ہے. یہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے ارادہ مستحکم کا سبب بنتی ہے. یہ عورت ہے جو اپنے بھائی کے لیے سینہ سپر بنتی ہے. یہ عورت ہے جو گھر کے اندر رہتی ہے، جس کی زینت یہ ہے کہ گھر کے اندر رہے وہ، اور گھر کے اندر رہ کر وہ اپنے باپ کے لیے تقویت کا سبب بن سکتی ہے، اپنے بھائی کے لیے سینہ سپر بن سکتی ہے، اپنے شوہر کے لیے ارادہ مستحکم بن سکتی ہے. لیکن اگر وقت پڑے تو یہ بازار میں بھی آ سکتی ہے. اگر اس کو سینکڑوں گنڈے گھیر لیں گے تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ وقت پڑتا ہے تو یہ دربار میں بھی آتی ہے، وقت پڑتا ہے تو یہ بازار میں بھی جاتی ہے. لیکن دربار و بازار میں جب جاتی ہے اور اگر یہ عورت اس کی نگاہ میں مشیت پروردگار ہوتی ہے تو ظالم کا منہ بھی بند کر دیتی ہے اور دین حق کا پرچم بھی بلند کر دیتی ہے. ہاں آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے گھر کے اندر رہ کر عورت اپنے دینی فرائض کو انجام دے سکتی ہے، اسی طریقے سے باہر نکل کر بھی، لیکن ہاں حدود شرعیہ کا اہتمام کرتے ہوئے. آپ دیکھیں کہ جب تک جناب زہرا سلام اللہ علیہ گھر کے اندر رہی ہیں، انہوں نے اسلام کی مثالی خواتین یا مثالی خاتون بن کر بتایا. لیکن جہاں پر دفاع حریم ولایت کی بات آئی، دربار میں جا کر دفاع ولایت بھی کی ہے. جناب خدیجہ گھر کے اندر رہتی تھیں لیکن رسول اللہ کی دفاع کیا کرتی تھیں. جناب زینب جو اپنی ماں کے لیے، جن کا لقب ثانیہ زہرا ہے، گھر کے اندر رہیں، کسی کے اندر مجال نہیں تھی ان کی طرف نگاہیں کر کے دیکھ لے. لیکن جب وقت پڑا تو دربار میں بھی خطبہ دیا ہے اور بازار میں بھی خطبہ دیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اور یہ توجہ والی بات ہے کہ صرف اور صرف خاندان رسالت میں یا خاندان اہل بیت میں 3 ایسی خاتون ملتی ہیں جن کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی. پوری تاریخ انسانیت میں آدم سے لے کر تمام اولیاء اوصیاء، ایک جناب خدیجہ، دوسری جناب زہرا، تیسری ثانیہ زہرا. یہ 3 ایسی مثالی خواتین ہیں کہ پوری تاریخ انسانیت میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ یہ سلسلہ دیکھنے کو مل جائے ماں اور بیٹی کا. جناب خدیجہ، جناب زہرا کی ماں، جناب زہرا، جناب زینب یعنی ثانی زہرا کی ماں. یہ تسلسل پوری تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ جناب زہرا ایسی ماں کی بیٹی ہیں جس کا احسان ہے بنا لا الہ الا اللہ پر، اور ایسی بیٹی کی ماں ہے کہ جس کا احسان ہے بقاء لا الہ الا اللہ پر. جناب زینب وہ خاتون کہ اگر ان کا وجود کربلا میں نہ ہوتا، تمام مورخین نے لکھا کہ معرکہ کربلا
عرض کربلا تک محدود ہو کر رہ جاتا۔ آپ بہتر جانتے ہیں تاریخ کا مطالعہ، چاہے وہ اسلامی تاریخ ہو چاہے تاریخ انسانیت ہو، پتہ نہیں کتنے انقلاب آئے اور لوگوں کے نسیان کی نظر ہو گئے، لیکن صرف اور صرف انقلاب کربلا ہے جو رہتی دنیا تک انسان کے ذہن میں باقی رہے گا، اور یہ انقلاب کربلا مرہون منت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا۔ جناب زینب نہ ہوتی، میں کوئی نئی بات تو آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک تکلف خطابت ہے جو آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کچھ موارد، کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ مرد تو مرد، کیونکہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے مقابلے میں قوی مانا جاتا ہے، اسی وجہ سے خواتین کو صنف نازک کہا جاتا ہے، کیونکہ جلدی پگھل جاتی ہیں، اثرات ان کے اوپر جلدی اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن 4 موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر خاتون مرد کی عقل بھی کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ پہلا موقع جب انسان بھوکا ہوتا ہے، اس کا دماغ نہیں کام کرتا ہے۔ مجھے اگر یہاں پر مجلس پڑھنے کے بلایا جائے، ابھی تو وقت بہرحال صبح کا ہے، اگر مجھے صبح سے بلایا جائے اور یہاں بیٹھا کے رکھا جائے اور رات کو 9 بجے ممبر پہ بٹھالا جائے، حالانکہ یہ کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن مثال عرض کر رہا ہوں صرف، اور مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا ہے۔ میسم بھائی یا آفاق بھائی مجھے صبح 9 بجے بلا لیں اور رات کے 9 بجے تک نہ دانا دیں نہ پانی دیں، اگر میں بھوکا رہوں تو جو اس وقت میری کیفیت خطابت کی وہ رات کے 9 بجے نہیں ہوگی، کیونکہ عقل کام نہیں کرتی جب انسان بھوکا ہوتا ہے یا پیاسا ہوتا ہے۔ دوسری حالت، اگر آگ لگ جائے کہیں پر، جب آگ لگ جاتی ہے تو اچھوں کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، وہ صرف اس کی کوشش یہ ہوتی ہے وہ کسی طریقے سے جہاں آگ لگی وہاں سے بچ کے نکل جائے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی آ کے مجھ سے ایک مسئلہ فقہیہ پوچھے گا تو میں اس کو جھڑک دوں گا کہ یہاں آگ لگی پڑی ہے تو میں مسئلہ فقہیہ کی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ عقل کام نہیں کرتی ہے۔ تیسری حالت، اگر زلزلہ آ جائے، ایک مقام تک لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، تیسری حالت اگر زلزلہ آ جائے تو انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ زلزلہ جب آتا ہے تو ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس طریقے سے زلزلے سے بچا جائے۔ چوتھی حالت، خوف و ہراس کی حالت، جنگل و بیابان میں اگر کوئی یک و تنہا پھنس جائے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ اس سے اگر کوئی آپ بڑے سے بڑا عالم دین ہو، لیکن اگر اس کے اوپر خوف طاری ہے، ہراس طاری ہے، تو آپ چاہے ہلکا سا مسئلہ پوچھیں وہ جواب نہیں دے پاتا ہے۔ یعنی 4 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان کی عقلیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، بھوک و پیاس کی حالت میں، زلزلے کی حالت میں، آگ لگنے کی حالت میں، اور خوف و ہراس کی حالت میں۔ اور یہ چاروں کی چاروں چیزیں جمع تھی کربلا کے میدان میں روز عاشورہ۔ روز عاشورہ جناب زینب بھوکی اور پیاسی بھی تھی، روز عاشورہ خوف و ہراس کا عالم بھی تھا، روز عاشورہ خیموں میں آگ بھی لگی ہوئی تھی، روز عاشورہ زلزلہ بھی آیا تھا، لیکن جناب زینب کی عقل اس طرح کام کر رہی تھی جس طریقے سے عام حالت میں کام کرتی ہے۔ اگر عقل کام نہ کر رہی ہوتی تو جناب زینب مولا سجاد سے یہ نہ پوچھتی کہ ہم یہاں پر جل کر مر جائیں یا اپنی جان کو بچائیں۔ اگر عقل کام کر نہ رہی ہوتی تو مولا سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے بچا کر نہ لاتی۔
اور جس طریقے سے بھوک و پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے عقل کا کام کرنا کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ روز عاشور سے لے کر شام کے سفر تک بھوک اور پیاس، خوف و ہراس، تمام چیزیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں، لیکن جناب زینب کے حوصلے میں اور جذبے میں اضافہ آتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی مثال کوفے میں دیا ہوا خطبہ بھی ہے اور اس کی مثال شام کے دربار میں دیا ہوا خطبہ بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بلکہ جیسے جیسے حالات مضیق ہوتے جا رہے تھے، جیسے جیسے حالات بڑھتے چلے آ رہے تھے، بگڑتے چلے آ رہے تھے، خوف و ہراس بڑھتا چلا آیا تھا، بھوک و پیاس بڑھتی چلی جا رہی تھی، یہ جناب زینب کے جذبے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب بازار کوفہ میں یا مسجد کوفہ میں جس وقت لوگ تماشا کر رہے تھے، جس وقت لوگ خوشیاں منا رہے تھے، جس وقت لوگ ان کی طرف دیکھ کے ہنسی و مذاق اڑا رہے تھے، جناب زینب کی ایک نگاہ اٹھی تھی اور ایسا سناٹا طاری ہو گیا تھا کہ گھوڑوں کی سانس لینے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اور علی کی بیٹی نے وہاں پر ایسا خطبہ دیا ہے کہ لوگوں کو کہنا پڑا کہ کیا علی دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ میں یہاں پر رک کر آپ کے سامنے عرض کروں کہ مولا حسین کے پاس صرف ایک تلوار ذوالفقار نہیں تھی بلکہ دو تلواریں تھیں۔ ایک تلوار ذوالفقار جو کربلا میں چلی، دوسری تلوار زینب کی شکل میں کوفہ اور شام میں چلی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ جناب زینب نے اپنے خطبے کو شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی جدی سید المرسلین، کہ ابن زیاد نے فصاحت و بلاغت ہے جناب زینب کی، کہ ابن زیاد نے جن کو باغی بنا کر پیش کیا تھا اور یہ بتا کر پیش کیا تھا کہ بلاد کفر و شرک سے آئے ہیں، خداوند عالم کی حمد و ثنا کر کے بتا دیا کہ نہ ہم بلاد کفر سے آئے ہیں نہ بلاد شرک سے آئے بلکہ ہم خاندان اہل بیت میں سے ہیں، اور اپنی نسبت رسول اللہ کی طرف دے کے بتایا کہ ہم رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ یا اہل القتل والخدر، یا اہل الکوفہ، یا اہل القتل والغدر، کہ اے اہل کوفہ تم صاحب خیانت ہو، تم دھوکے باز ہو۔ یہ خطبہ، اس کی کیفیت دیکھیں کہ میں یہاں پر مجلس آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، سب اپنے ہیں، حالات سازگار ہیں، کوئی میرے اوپر اینٹ نہیں مارے گا، کوئی میرے اوپر پتھر نہیں مارے گا، کوئی میرا مذاق نہیں اڑائے گا۔ ہاں جو بھی تنقید کرنی ہوگی میرا بھائی مجھے بعد میں کرے گا، لیکن دوران خطابت کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہم مجلس پڑھنے کی تمرین کرتے رہتے ہیں، اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی، لیکن جناب زینب کا یہ خطبہ نامحرموں کے سامنے پہلی بار تھا۔ جب ایسی حالت میں کوئی خطبہ دیتا ہے تو اس کی زبان لقلقاتی بھی ہے اور اس کی زبان ہچکچاتی بھی ہے، لیکن جناب زینب اس طرح سے خطبہ دے رہی تھیں گویا وہ مسلسل خطبات دیتی آ رہی ہوں۔ دوسری بات، جناب زینب وہ ہیں کہ جو نامحرموں سے خطاب نہیں کرتی ہیں، نامحرموں سے خطاب نہیں کرتی ہیں، کیونکہ مسئلہ شرعیہ سب جانتے ہیں کہ نامحرم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جناب زینب نے ہمیں خطبہ دے کر، ہماری بہنوں کو خطبہ دے کر بتایا کہ جہاں پر اسلام کے اوپر آنچ آ جائے تم اپنی آواز بھی بلند کر سکتی ہو اور وہاں پر مقام بیان میں بھی آ سکتی ہو۔ یعنی اپنی آواز اگر اونچی کرنا، اپنی آواز اگر بلند کرنا تو اپنے مفاد کے لیے نہیں، دین کے لیے کرنا۔ ایسے ہی حالت میں جناب زینب خطبہ دے رہی ہیں اور کوفیوں کو ان کی اوقات بتائی
کہ یا اہل الکوفہ یا اہل الخط والغدر، کہ اے اہل کوفہ تم وہ لوگ جو دھوکے باز ہو، یعنی کوفیوں کو ان کا ماضی یاد دلایا کہ تم نے میرے بابا کو کوفہ میں بلایا تھا، ان کے ساتھ دھوکہ دڑی کی تھی، تم نے میرے بھائی حسن کے ساتھ بیعت کی تھی، ان کے ساتھ دھوکہ دڑی کی تھی، تم نے میرے بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا، اس کے ساتھ دھوکہ دڑی کی، تم نے میرے بھائی حسین کو خط بھیج کر بلایا تھا، ان کے ساتھ دھوکہ دڑی کی۔ اب جب یہ خطبہ صرف اتنے کلمات جناب زینب نے کہا تھا، پورے مجمع عام میں رونے کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ مجھ جیسا کوئی آدمی ہوگا تو اس طرح کی گریہ کو دیکھ کر سمجھے گا کہ میری بات کا اثر ہو رہا ہے، یہ میری طرف آ رہے ہیں۔ لیکن جناب زینب کہتی ہیں اتبکون، کہ تم رو رہے ہو، اور کس بات پر رو رہے ہو؟ اگر تمہارا رونا یہ حقیقی ہوتا تو یہ جو سرحائے مقدسہ اس وقت ریت میں لپٹا ہیں، یا جو خاندان طہارت کی بیٹیوں کو تیار پر تیار گھمایا جا رہا ہے، گھمایا نہ جا رہا ہوتا۔ یعنی تمہارا رونا یہ ندامت کی بنا پر نہیں ہے بلکہ منافقت کی بنا پر ہے۔ اور جناب زینب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ظالم کسی کے اوپر ظلم اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک تم خود سہنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ لہذا ظلم سے بچنا چاہتے ہو تو ظلم کو سہو نہیں۔ یہ خطبہ جناب زینب نے بازار میں یا کہیں روایت میں ملتا ہے کہ مسجد میں دیا، ابن زیاد میں دربار میں بلایا، آپ سنتے رہتے ہیں، اور اہانت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو خداوند عالم نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا، تم کو ذلیل کیا۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ ذلت اور ضلالت کی بات وہ کرتا ہے جس کے حسب و نسب کا پتہ نہیں ہے، جس کے خود حسب و نسب کا پتہ نہیں، وہ ذلت و ضلالت کی بات کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں شہادت سے شرف یاب کیا۔ یہ خطبہ جناب زینب کا کوفہ میں، اس کے بعد جناب زینب کو جب شام لے جایا گیا تو وہاں پر بھی یزید نے جناب زینب کو رسوا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، کہ یہ اللہ کی ذات ہے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے، اور جس کو اگر اللہ عزت دینے پر آ جائے پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے پوری دنیا اس کی طرف ہو جائے اس کو عزت مل نہیں سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ جناب زینب کو جب دربار میں لایا گیا، یزید دربار میں بیٹھا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ جناب زینب ہیں، لیکن اہانت کی قصد سے دربار میں سے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ پھر اس نے قیدی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ کون ہیں؟ کہا یہ حسین کے بیٹے علی ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ کیا علی کو میدان کربلا میں شہید نہیں کر دیا گیا؟ مولا سجاد کہتے ہیں کہ وہ میرے بھائی علی تھے، میں اپنے بابا کا دوسرا بیٹا علی ہوں۔ یزید اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ ان کو لے جا کر قتل کر دو۔ جب یہ سنا جناب زینب نے تو جناب زینب یزید کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں یبنت طلقاء، ایک یہ لفظ استعمال کیا جناب زینب نے کہ تو اس کو قتل کرے گا، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو اگر ہمیں قطار میں باندھ کر یہاں لائے گا، تجھے کیا لگتا ہے کہ تجھے اگر قدرت مل جائے گی تو اس کا حقیقی وارث و مالک بن گیا ہے؟ جناب زینب کہتی ہیں کہ واللہ الذی شرفنا بال صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
واللہ الذی شرفنا بالوحی والنبوہ، کہ اس خدا کی قسم کہ جس نے ہمیں وحی اور نبوت سے شرف یاب کیا، لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، کہ نہ ہمارا ذکر مٹ سکتا ہے اور نہ ہی ہماری وحی مر سکتی ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی۔ اس کے بعد جناب زینب، یہ اپنا طلقہ سے ایک چیز کی آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ جناب زینب نے کہا کہ حل رایک الا فند وایامک الا عدد وجمعک الا بدد، کہ تو نے جو رائے بنا رکھی ہے میرے بھائی کے بارے میں وہ سوائے بطلان کے کچھ نہیں ہے۔ تیرے جو دن ہیں وہ گنتی کے برابر ہیں، اور تیرے جو ساتھی حالی موالی بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف دکھانے پر کے ہیں کہ کچھ دنوں بعد یا تو یہ اپنی رائے بدل دیں گے تیرے بارے میں، یا تجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، یا اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یبنت طلقہ کہہ کر جناب زینب نے یزید کے ماضی کو یاد دلایا کہ تیرا باپ بھی غلام تھا، تیرا دادا بھی غلام تھا، لیکن میرے جد نے ان کو آزاد کیا تھا۔ وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدْ، ایامُكَ إِلَّا عَدَدْ کہہ کے جناب زینب نے یزید کے مستقبل کو بتا دیا کہ تیرا ماضی بھی بیکار تھا اور تیرا مستقبل بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن ہمارا ذکر بھی باقی رہے گا، ہمارا قرآن بھی باقی رہے گا، ہماری رسالت بھی باقی رہے گی، ہماری ولایت بھی باقی رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا آپ کی کہ یہ ہیں جناب زینب جن کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے۔ جناب زہرا وہ ہیں جنہوں نے امیر المومنین کی دفاع کے لیے گھر سے باہر نکلی تھیں اور امیر المومنین کی دفاع کی تھی، امامت کو بچایا تھا۔ ثانیہ زہرا وہ ہیں جنہوں نے دربار عزیز سے علی ابن الحسین کو بچایا اور دفاع کی ہے، اس وجہ سے ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے۔ ثانیہ حیدر ہیں کیونکہ فصاحت و بلاغت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ جناب زینب وہ ہیں کہ جو مفسر قرآن ہیں، جب کوفہ میں آئی ہیں تو اپنے بابا سے کہا کہ اے بابا اعلان کر دیجئے کہ کوفے کے خواتین اگر علم تفسیر سیکھنا چاہتی ہیں، تفسیر قرآن جاننا چاہتی ہیں، علم حدیث جاننا چاہتی ہیں تو میں ان کو تفسیر پڑھاؤں گی، میں ان کو حدیث پڑھاؤں گی۔ جناب زینب وہ ہیں کہ جن کو ان کے بابا نے علم بلایا و منایا سکھایا ہے، جو ابھی تک صرف چند افراد کے پاس ہے۔ جناب زینب وہ ہیں جو کوفہ آنے سے پہلے بھی درس دیا کرتی تھیں اور کوفہ کربلا کے بعد بھی آ کر مدینے میں درس دیا کرتی تھیں، بس درس کا انداز بدل گیا تھا۔ کربلا سے پہلے جو درس دیا کرتی تھیں وہ بے شکل درس ہوا کرتا تھا، لیکن کربلا کے بعد جو درس کیا کرتی تھی وہ شکل مجلس ہوا کرتا تھا۔ اس میں عقائد بھی بیان کیے جاتے تھے، اس میں یزید کی حقیقت بھی بیان کی جاتی تھی، اس میں ظلم اور ظالم کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جناب زینب جیسے جیسے ظلم بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے استقامت، شجاعت، ہمت، حوصلہ ہر چیز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہی زینب ہیں، 3 یا 4 سال کا سن ہے، یہی زینب جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہے کہ ام المصائب ہیں۔ یہ زینب جو کعبۃ الذرایہ ہیں، یعنی مصائب جس کے ارد گرد گھوما کرتے ہیں۔ رسول خدا جن کا یہ معمور تھا کہ شہزادی کے گھر پر آ کر سلام کیا کرتے تھے، شہزادی اپنے بابا کے سلام کا جواب دیا کرتی ہیں دروازے پر آ کر۔ لیکن ایک دن جب رسول خدا نے آ کر سلام کیا تو جناب زینب نے آ کر جواب دیا۔ رسول خدا نے پوچھا، بیٹی کیا وجہ ہوئی کہ آج تم جواب دینے آئی ہو؟ کہا، نانا جان میں نے خواب دیکھا ہے، میری مادر گرامی کہتی ہیں کہ جاؤ اپنے نانا سے اس خواب کی تعبیر پوچھ لو۔ رسول خدا نے کہا کہ بیٹی اپنے خواب کو بیان کرو۔ جناب زینب نے کہا کہ نانا جان میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک صحرا میں ہوں، جس صحرا میں بہت تیز آندھی چل رہی ہے
اور اتنی تیز آندھی چل رہی ہے کہ میرے قدم زمین پر ٹک نہیں پا رہے ہیں، میرے قدم ٹھہر نہیں پا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں نے وہاں پر ایک پیڑ کو دیکھا تو میں نے اس پیڑ کا سہارا لے لیا، لیکن ہوا اتنی تیز ہے کہ وہ پیڑ جڑ سے اکھڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دوسرا پیڑ دیکھا تو میں نے اس پہ سہارا لے لیا، لیکن اس ہوا نے اس پیڑ کو بھی اکھاڑ دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے تیسرا درخت دیکھا اور میں نے اس پہ بھی سہارا لیا، لیکن ہوا کی تیزی اتنی تھی کہ اس ہوا نے اس درخت کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیا۔ لیکن نانا جان کچھ دیر بعد اتنی تیز ہوا چلی ہے کہ اس ہوا نے میری چادر کو میرے سر سے سرکا دیا۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ اے بیٹی، جس پہلے درخت پہ تم نے سہارا لیا تھا نا، وہ تیرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، ان کی شہادت ہو جائے گی۔ ہاں، دوسرے پیڑ پر جس نے سہارا لیا تھا نا، وہ تیرا بھائی حسن مصطفیٰ ہے، اس کو بھی زہر دغا سے شہید کر دیا جائے گا۔ تیسرے پیڑ جس پر تو نے سہارا لیا تھا نا، وہ تیرا بھائی حسین ہے، اس کو بھی بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ ہاں، وہ میدان کربلا ہے جہاں پر تیری چادر چھین لی جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں، خدا بند عالم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان محترم، ایک روایت ملتی ہے کہ جب آخری وقت تھا نا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، تو جناب زینب کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹی زینب ذرا اس صندوق کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جناب زینب صندوق کو لے کے آتی ہیں، صندوق کو کھولتی ہیں، کہا بیٹی زینب یہ کچھ کفن ہیں جو آسمان سے جبرائیل لے کر آئے تھے، یہ کفن حنوط ہے جو پنجتن کے لیے آیا تھا، تم مجھے ذرا کفن کو دکھاؤ، میں تمہیں بتاتی جاؤں گی کون سا کفن کس کا ہے۔ جناب زینب نے پہلے کفن کو نکالا، کہا بیٹی زینب یہ کفن میرا ہے، جب میری وفات شہادت کے بعد تمہارے بابا کفن مانگنے آئے تو یہ کفن ان کو دے دیتا ہے۔ ہاں، دوسرا کفن نکالا، کہا یہ وہ کفن تمہارے بابا علی مرتضیٰ کا ہے، جب تمہارے بابا کی شہادت کے بعد حسن کفن مانگنے آئے تو یہ اس کو دے دینا۔ ہاں، یہ تیسرا کفن تمہارے بھائی حسن کا ہے، جب تمہارا بھائی حسین کفن مانگنے آئے تو اس کو کفن دے دینا۔ چوتھا کفن نکالا، کہا یہ کفن بھی تمہارے بھائی حسن کا ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں اماں آپ نے میرے بھائی حسین کا کفن نہیں دیا، کہا جنت سے تمہارے بھائی حسین کا کفن نہیں آیا، تمہارا بھائی حسین کربلا میں بے کفن دفنایا جائے گا۔ حضرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، صرف ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پوری تمام روایتوں کو مصائبوں کو درگزر کرتے ہوئے، کہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے لوٹ کر آیا ہے نا، جناب زینب ہیں، جناب زینب کہتی ہے بھائی اے سجاد، میں سب سے پہلے اپنے نانا کی مزار پر جاؤں گی۔ ہاں، پردے کا اہتمام کیا گیا، پورے مدینے کو پتا چل گیا کہ اہل حرم لوٹ کر آ گئے ہیں، حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جناب زینب مرکز میں کھڑی ہیں، نانا حسین کی سنانے آئی ہوں، 70 قدم پر کھڑی تھی، میرے بھائی کو شہید کیا جا رہا تھا۔ ہاں نانا، اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میرے بازوؤں پر جو نیل پڑے ہیں آپ کو نیل کھول کر دکھاتی۔ ہاں، اب جناب زینب ہیں، اپنی مادر گرامی کی مزار پر آئی ہیں۔ ہاں، اپنے بھائی کا چھدا ہوا کرتا اپنی ماں کے قبر پر رکھ دیا، قبر زہرا لرزنے لگی۔ اماں صرف کرتا دیکھ کر آگ لرز رہی ہے، میں اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھ کر آئی ہوں۔ اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین۔